कोई नजर की ग्लासेस नहीं लगानी पड़ती। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अली, अल्लाह ताला आपको और आपकी वालदा को सलामत रखे। सुहेल भाई को दीजिएगा। और आप ये देखिए कि अली के जख्मी होने के साथ मैं ज़रूर जिक्र करूंगा 1800 हमारे ऐसे कांस्टेबल्स और थानेदार हैं जिनकी टांगें कट चुकी हैं, लास्ट में किडनी ज़ाया हुई हैं, आंखें ज़ाया हुई हैं, और वो फिर भी सर्व कर रहे हैं। वो फिर भी सर्व कर रहे हैं। उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली है। और वो अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है कि उस दिन एक SHO आता है, वो उसने बताया कि आल्फा क्रीम टावर में मैं जख्मी हुआ, मेरी टांग के अंदर ये रॉड नहीं है बल्कि पूरी प्लास्टिक की है, लेकिन मैंने जब वापस आया तो मैंने ड्यूटी के लिए कहा, तो उन्होंने कहा मैंने आल्फा क्रीम टावर के बाहर उसी जगह जाके ड्यूटी करनी है। क्या ये है पंजाब और पाकिस्तान की पुलिस। उस्मान, आपके पेरेंट्स कहाँ पर हैं? अल्लाह मियां। आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया था पुलिस में? मेरी वालदा की डेथ उससे पहले हो चुकी थी। अच्छा। मेरे फादर ने मुझे, जिस तरह गाजी ने कहा, उसको इंडिपेंडेंट फैसले करने के लिए कहा ताकि ज़िंदगी में करना, लेकिन अगर मैंने कोई अच्छे काम किए तो उसमें मेरी वालदा का बहुत बड़ा, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर कमिंग टू द पुलिस, वो तो नौकरियां ही मिलती थी। मैंने भी किंग एडवर्ड से करके बगैर मुलाजमत के था। यार 2 किंग एडवर्ड के बच्चे बैठे हुए हैं। नहीं, हमारे तो मैचेस में हमारी मेजॉरिटी मेरे ख्याल से चौथा IG हो जो मैं किंग एडवर्ड से हूँ। चौथा IG हो जो किंग एडवर्ड से हूँ। राव सरदार साहब भी से पहले किंग एडवर्ड से रहे। बहुत सारे हमारे पुलिस ऑफिसर वहाँ से। ये बच्चे हमारे नहीं जानते, किंग एडवर्ड में जाना जो है ना, ये डॉक्टर्स के लिए एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। तो फिर आगे भी तो इज्जत दे दे, आगे भी तो नौकरियां दे दे। प्लीज सुहेल साहब पूछे। सुहेल भाई, जो जज्बा है, कभी जैसे ईमान जो होता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस पर कहा कि ईमान जो है ना ये आ और जा रहा होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ये उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान एक ठहराव होता है जिस पे आता है। ये जज्बा हर वक्त तो नहीं रह सकता, इंसान थकता भी तो है बहसीयत इंसान। देखिए, जज्बा आपका एक किसी पर्पज़ के लिए, मैं क्योंकि फ़ौज में रह चुका, फ़ौज ज़ाहिर एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, तो जब अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मैं सियाचिन पे गया, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार सियाचिन जा चुके जी। सियाचिन पे गया तो मैंने अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा किया कि शायद मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा मोमेंट है कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहा। लेकिन अल्लाह ताला ने उससे ज़्यादा खुशी और उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन तब मुझे दी जब मैं पुलिस में आया। बिकॉज मेरे लिए हर दिन, हर लम्हा वो सियाचिन वाली बात थी कि मैं अपने अवाम की खिदमत कर रहा हूँ, अपने अवाम की। जब लाहौर में धमाके हो रहे थे, एक एक दिन में 2-2, 3-3 धमाके हो रहे थे, हाई कोर्ट पे धमाके हुए, यहाँ पर हमारे लाहौर में एक टेररिज्म की वेव आई, और उसके बाद जो पुलिस अफसर ने, मैं लाहौर में था, भाई साहब उस वक्त लाहौर में थे, मैंने सर पे देखता है कि या अल्लाह मुझे बाद में और पहले इस तमाम अवाम को महफूज रखे। हमारे पास ये क्रेडिबल थ्रेड्स हैं ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि जब भी बड़ी कांग्रेगेशन होती है, कोई जलसा होता है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट होता है, तो क्रेडिबल आता है कि ये इंटरसेप्ट सुनी गई है कि यहाँ पर टेररिस्ट आ चुके हैं, आने वाले नहीं, आ चुके हैं। उसके बाद अपनी पूरा इंतजाम भी कर ले, लेकिन अल्लाह की जो ज़ात है वो हमारे साथ लम्हा बलम होती है, और हम कहते हैं कि या अल्लाह आज का दिन, आज का इवेंट इस पब्लिक के लिए, इस अवाम के लिए, इस खैर आफियत से गुजार दे, और गुजर रहे। आप देखिए कि हमारे पास क्या वसाइल, लेकिन रब की ज़ात जो है वो हमारे साथ है, और वो जज्बा हमारे साथ। पिछले मुहर्रम में बड़ा थ्रेट, अभी ये PSL हुआ है, जिस तरह हमने ये PSL हुआ है, PSL के सुसाइड बॉम्बर का उसकी जैकेट पहुंच चुकी है। ये इंटरसेप्ट हमने खुद सुने, मैंने बंदे को खुद इंटरोगेट किया। ये ASP, ये अमारा, ये सुहेल उधर, ये अली लाहौर में, जहां जहां मैचेस हुए, गेट से किसी ने ड्यूटी नहीं खत्म की। इन्होंने एक ड्यूटी का पॉइंट खत्म नहीं किया, हालांकि पता अल्हम्दुलिल्लाह फिर वसीम और उसकी टीम ने बंदे पकड़ भी लिए। तो लिहाजा ये जो बात कर रहे हैं ना, जिंदगी कौन होते हैं, कहां से आते हैं, क्या ये कहां से आते हैं? ये एक्चुअली तो एक बदबूदार मुल्क है हमारा हमसाया, और वो फाइनेंस कर रहा है। अब जो यहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराई गई, जिसको हमें पता है अक्रॉस द बॉर्डर कराई गई, यहाँ पे कुछ सिख बरादरी के लोगों को मारा गया। मेरी बात गौर से लीजिएगा कि मारे जा रहे हैं सिख या वो बंदे जिनको एक खास मुल्क अपना दुश्मन समझता है जी, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, जिसका ताल्लुक हिंदुत्व से है, जो कि वहां मुसलमानों को क्रश कर रहा है, और उधर जो दहशतगर्दी करने वाला आ रहा है वो उसको भेजने वाला है। मैं आपको पूरे नक्शे के साथ साबित कर सकता हूँ, दुनिया की किसी अदालत में साबित करूंगा जाके कि ये इस मुल्क से आए हैं, और वो दाढ़ियों वाले हैं जो हिंदुत्व के पुजारी हैं, वो इनको इस्तेमाल करते हैं जो सो कॉल्ड मुसलमान है, और दहशतगर्द भेजते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग भेजते हैं, वहां यूनिवर्सिटियां चलाते हैं किसी और मुल्क से। तो ये किस किस्म का इनका इस्लाम है?
کہ ہندو کے پیسے پہ کر رہے ہیں. ہمارے پاس اتنا انٹلیکٹ اور اتنی فیسلٹی اور اتنی انٹیلیجنس ہے کہ ہم الحمدللہ اس میں نمبر 1 ہماری جو فیسلٹی ہے وہ ISI ہے. بہت شہادت نے برداشت کی انہوں نے. پاکستان کی فوج IEDs کو فائٹ کر رہی ہے. بلوچ جب وہاں پہ صاف کر کے دکھا دیا. نیولی مرج ڈسٹرکٹ کبھی جائیے, کبھی وہاں بیٹھ کے پروگرام کیجیے, جس کو فاٹا کہتے تھے, وہ کن فوجی سپاہیوں نے کر کے دیا وہ ہے. وہاں فرنٹیئر کانسٹیبلری فرنٹیئر کور کیا کام کر رہے ہیں, جا کے دیکھیے. لیویز کتنے مشکل حالات میں کام کر رہی ہے. رینجرز کیا کر رہی ہے. یہ یہاں بیٹھے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کرنا, اس کے پیچھے وردی ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے. یہ وردی ہی بچائی کھڑی ہے. اور اس کے بعد دوسرا جو سول ادارے ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم. بھائی ایک سیکنڈ, وردی کے لیے کیا اور کیا بات میرے ساتھ چلیے ادھر خاردار کا میں رہ کے ایڈیشنل IG آپریشن خیبر پختونخوا, وہ وہاں پہ یہ بھی لڑکے رہ کے آئے ہیں. وہ وہاں پہ جو خاردار تار لگائی ہے نا پاک فوج نے, وہ جا کے یہ جو ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے ڈیفینس کے باتیں کرتے ہیں اور ٹویٹ کرتے ہیں, یہ جا کے وہاں پہ ایک رات کو کیا ایک لمحہ گزار دیں. یہ جو پولیس کے خلاف باتیں کرتے ہیں, گرمی سردی برسات بہار 16 گھنٹے وارڈن کی ڈیوٹی کر کے دکھا دیں. یہ ایک جگہ جو سڑک جا رہی ہے جس پہ کبھی دھماکہ ہو سکتا ہے, IED ہو سکتا ہے, وہ جو جاتا ہے پولیو کے, ان کے بچوں کو پولیو سے بچانے کے لیے کانسٹیبل روزانہ شہید ہوتے ہیں وہاں پہ ہر آلٹرنیٹ ڈے کے اوپر خیبر پختونخوا میں. لیکن پاکستان کو پولیو سے آزاد کرانے پولیس کے کانسٹیبلز, 102 کانسٹیبل کے اوپر چھت گرتی ہے, دھماکہ ہوتا ہے, کرنے والا ہندوتوا, کروانے والا ہندوتوا, کرنے والا سو کالڈ مسلمان. وہ یہ اسلام ہے. یہ آپ کا, مجھے پتا ہے آپ کو بھی تھریٹ ہے, مجھے پتا ہے آپ بھی انڈر تھریٹ ہے, اور ہم نے الحمدللہ دیکھا کہ آپ نے انتہائی ہمت کے ساتھ سچی بات کی ہے. تو لہٰذا یہ پولیس والے, یہ وردی والے, یہ فوج والے, انٹیلیجنس ایجنسیاں بالکل تیار ہیں. ان کی ایسی کی تیسی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. گفتگو مزے کی ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ اور ابھی واپس آئے. ایسے مسائل بھی سامنے آئے کہ جی میں نے 10 لاکھ روپے دیے ہوئے ہیں پچھلے 1 سال سے, بندہ جس کو دیے تھے وہ میرے گھر کے سامنے رہتا ہے, کہتا ہے کر لو جو کرنا ہے. ویزا لگوانا تھا باہر جانے کے لیے, لے کے چلا گیا. میں نے مارٹگیج کے اوپر یا پھر گھر دیا تھا اپنا, 10 لاکھ روپے اس نے مجھ سے لے بھی لیے, گھر کو بھی تالا لگا دیا ہے, کیا کروں. تو جو خسری ہے جن کی کوئی سنوائی نہیں کر سکتا تھا, ان کو آپ نقلیں تو آرام سے اتار لیتے ہیں. تھانے جاتے وقت ان کو جھجک محسوس ہوتی تھی کہ پہنچوں گا تو تھانے دار کہے گا کہ جی تھانے کا ماحول خراب ہو گیا ہے. میں ASP گلبرگ کے طور پہ سرو کر رہی ہوں, غالب مارکیٹ کے تھانے میں بیٹھی ہوئی تھی. ایک بڑا پوش علاقہ سمجھا جاتا ہے. لوگوں سے باتیں کر رہی تھی تو ایک ٹرانسجینڈر آتا ہے تھانے کے اندر اور کہتا ہے کہ جی میرا ایک مسئلہ ہے. میرے ساتھ آئیو کھڑا ہوا تھا, اس نے بڑے آرام سے کیجولی کہا جی میڈم انہوں تو چھتی فارغ کریے نا, یہ تھانے کا ماحول خراب ہو جانا ہے. تو میرے کہ تو کھلو جا. پھر میں نے اسے کہا کہ تمہارا مسئلہ کیا. اس نے کہا جی میرا موبائل میری سہیلی نے چوری کر لیا. میں کہا تو انہوں لے کے جائیں گا, تو ان کا موبائل ریکور کرانا ہے تو پھر واپس آنا ہے. پھر اسی نے وہ ساری ایکسرسائز کی, اور پھر جب وہ واپس آیا نا تو میں نے کہا ہوں تیرا ماحول, تیرے گھر کا ماحول تو نہیں خراب ہوئے گا نا کہ تیرے گھر ٹرانسجینڈر پیدا ہو جائے. تو آگے سے وہ چپ تھا. تو یہ سوسائٹی ہے جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں. اور ونڈریبل کمیونٹی وہ ہے جو اپنے رائٹس کے بارے میں بات نہیں کر سکتی. ہمارے لیے صرف ایک ہی انسان ہے جو پورے ملک میں ہے, وہ ہوگا ایک مرد جو مڈل کلاس ہوگا اور پنجابی ہوگا, باقی کوئی اور ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو ہماری سوسائٹی سے یہی اپیل ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں ادھر, ونڈریبل کمیونٹی رہ رہی ہے ادھر. تو نہ صرف سر نے ادھر اینیمل رائٹس کا ذکر کیا تھا, نہ صرف زبان والوں کا خیال کر لیں, بے زبانوں کا بھی خیال. کیا بات ہے شہر بانو, آپ کو دعا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. انوش کو دیجیے گا. انوش, آپ کی ایکسپیکٹیشن کہ یہ پرسیپشن جو ہے پولیس کی اور ریئلٹی جو ہے, یہ ریئلٹی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے, یہ جو ہم سن رہے ہیں یہ ریئلٹی ہے, لیکن پرسیپشن معاشرے میں جو ہے اس کا گیپ کیسے کم ہوگا؟ آئی تھنک یہ اس طرح سے کم ہوگا جیسے اب ہم ان کو بہت زیادہ ایکسیس ہے ہماری, ہم ان کو اپروچ کر رہے ہیں. یہ تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے بکاز پرابلی ہماری طرف سے گیپ رہ گیا, یا ہماری طرف سے یا عوام کی طرف سے ایک مسٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا سم ہاؤ اوور دا پیریڈ آف ٹائم. سو اس کو ہم کم کریں. اور جو ایک چیز جو میں سمجھتی ہوں جو ہمارے اندر جذبہ ہے, پرابلی یہی سب سے بڑی چیز ہے جو آگے عوام کو بھی ٹرسٹ ہم پہ کرواتا ہے. بیکاز وین یو ویئر یونیفارم تو آپ کے اندر ایک سیلف پرائڈ آتا ہے, سینس آف ڈیوٹی آتی ہے, اسی سے آپ کی پرفارم کرتے ہیں. یو ہیو بن آسکنگ دس آل along کہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے. آنیسٹلی آئی ٹیل یو, انلیس یہ آپ کے اندر موٹیویشن نہ ہو, یہ لاجیکلی آپ ذہن نہیں مانتا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں.
آپ دیکھیے انویسٹیگیشنز ہمارے پاس ایسی آتی ہیں, ایسڈ تھروئنگ ہے, 5 مرڈر ایک رات میں ہو جاتے ہیں, ہم وزٹ کرتے ہیں, وی آر پیپرڈ, بس انسٹنٹلی بھی ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ اپنے نروس کو کنٹرول کریں اور اس کرائم کو ڈیل کریں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جب ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں, میری اپنی فیملی بیک گراؤنڈ آرمی سے ہے, تو آئی نو ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از کہ آپ کو جب ٹرسٹ گیپ آ جاتا ہے تو کس طرح سے. اب ہم اس کو فل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, ایونچولی الٹیمیٹلی ہمارا بھی ٹرسٹ ہوگا عوام کے اوپر, عوام بھی ہمارے اوپر ٹرسٹ کرے گی. دیٹس واٹ آئی تھنک. میری دل کی اتھر گہرائیوں سے آپ سب کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ استقامت ہے. کوئی پیغام جو آپ دینا چاہتے ہیں؟ پولیس عوام کی ہے اور عوام سے ہے. جب بھرتی کے لیے آتے ہیں تو لائنوں میں لگ کے آتے ہیں, اس کا مطلب اچھا ہی محکمہ ہے نا. ہاں, سسٹم میں خرابیاں ہوتی ہیں جس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہم تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں, ہم اکاؤنٹیبل ہیں. ہم سوشل میڈیا پہ بھی آئیں گے, ہم ٹرولنگ سے بھی نہیں ڈریں گے, ہم آپ جیسے پروگرام میں آ کے اپنی بات بھی پیش کریں گے, ہم تھانوں کو انتہائی خوبصورت بھی بنا کے دیں گے. خوف بھی قانون کا ختم نہیں ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی سرحدوں کے پار سے آنے والے دشمن یا اندر سے آنے والے دشمن, اس کو روک کے رکھیں. ہماری کنٹریبیوشن کتب آن لائن کی ہوگی کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا تو ہر پیر کو ہم کوئی ایسا پروگرام ضرور کریں گے جس میں پولیس جو ہے وہ اپنا کے موقف دے. آپ بھی یہ وعدہ کریں کہ آپ ہمارے ساتھ اس معاملے میں تعاون کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں وہ تمام دیکھنے والوں کو, وہ جو کمبخت بدبخت اور جس کا نام جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نہیں لے رہے تھے, ہندوستان سے آنے والے اور ہندوستان سے سپورٹڈ ٹیررسٹ, کسی بھی صورت میں, یا مذہب کی آڑ لیے ہوئے ٹیررسٹ, اس تمام ٹیررسٹ کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں یا آئندہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے, میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں. اور یہ پیغام جو ہے یہ میں سید بلال کتب تم کو دے رہا ہوں. دیکھو تم لوگوں کی اب شام جو ہے نا وہ ڈھلنے والی ہے, اب تمہاری رات آ چکی ہے. یہ جو میرے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں نا, ان کی صبح طلوع ہو رہی ہے. یہ تمہارا پیچھا کریں گے, یہ تمہارے سائے کا بھی پیچھا کریں گے, اور یہ تمہیں قبر کی آخری کند تک تمہیں چھوڑ کر نہیں آئیں گے. یہ تمہارے حساب والے دن بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کو تمہاری ہی شکایتیں گائیں گے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی وردیاں جو ہیں وہ دین اور اسلام کے لیے پہنی ہیں. وہ نیت جو تم لے کر آئے ہو اس کو اپنے پاؤں تلے روندنے کے لیے جب روز قیامت ہوگا تو ان کے پاؤں ہوں گے جو بوٹ انہوں نے پہنے ہیں, اور تمہارے مست چہروں کے اوپر رکھ کے یہ اللہ کو اپنا حساب دیں گے. میری آواز میں آواز ملائیے گا, پاکستان زندہ باد.